یہ تو بالکل احسان ہے جی کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا جو تعارف ہے، مطلب اس کی شد بدھ ہمارے اندر جو ہے آپ کی وجہ سے یہ ہاں، مطلب ہمیں کیا سننا ہے ان کے متعلق یہ ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے. کیا پوچھنا چاہ رہے بولو؟ بھول گئے. قبلہ یہ فرمائش لے کے آئے کہ بھائی کوئی قبلہ ہمیں نصیحت کر دیں. نصیحت پہلی آخری زندگی کا ساختہ پرداختہ اندوختہ پراختہ یہی ہے کہ بس آل محمد کو مانے جاؤ، انہیں سوچو مت، اور ان کے کرم پہ اتنا یقین رکھو کہ اس کے مقابلے میں یقین چھوٹا پڑ جائے. سبحان اللہ. یہی دنیا کی برزخ کی آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے. سبحان اللہ. قبلہ ایک چیز آپ نے پڑھی تھی ایک دفعہ کہ غیبت کبریٰ میں جو لوگ مرنے والے ہیں ان سے جو ہے وہ برزخ یہ برزخ ہٹا لی جائے گی. جس کو انتظار ہے مولا کی اس کے لیے ہے یہ. جی، کیونکہ تو آلریڈی برزخ میں ہے. ہر آدمی کے لیے یہ نہیں ہے جو منتظر ہے مولا کی دولت الہی آقا. سبحان اللہ. ایک قبلہ ایک لوگوں کا سوال ہے، رات جو ہم نے بات چیت جو ہم سے لوگوں نے کی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار بھی کیے دے رہا ہوں. کسی مجلس میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ہجرت کے موقع پہ تشریف لے گئے تو جناب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بستر کے اوپر سلا کے گئے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ آپ کے لب مبارک سے نکلی کہ جناب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. تو یہ بات جو ہے وہ تشنہ تکمیل ہے. کیا اس میں سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب اب وہ ہے حدیث مساوات جو ہے تو میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو اس میں مساوات میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے، جی میری آنکھ پہ حملہ ہوا، میں نے فوراً تڑپ کے اپنے ہاتھ رکھ لیا آنکھوں پر. آنکھیں بھی میری، ہاتھ بھی میرا. میں نے اپنی آنکھوں کو بچاؤ اپنے ہاتھوں سے کیا. اب وہی چوٹ وہ صدمہ میرے ہاتھوں کو بھی تو پہنچ سکتا تھا نا جو آنکھ کو پہنچنے لگا ہے. تو میرا ہاتھ صدقہ ہو گیا میری آنکھ کا. اس میں فضا کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ صدقے کے اوپر جو ہے لوگ الجھے ہوئے ہیں. وہ چونکہ ان کے ذہن میں صرف صدقہ وہ ہاں جی جی جی. نہ یہ نہیں سکتا جب ہمارے مولا کا جب ظہور جب ہوگا تو ایک تو جب ان کا جب ظہور ہوگا تو ان کا علامت کس طرح ہم کروڑوں میں پہچانا. آپ کہتے ہیں نا کروڑوں کے بیچ میں پہچانا. ایک وہ ہے پہلی بات ہی یہی ہے، کبھی وہ شخص حجت خدا کو نہیں پہچان سکتا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کتنے لوگوں نے رسالت میں آپ سے معجزے مانگے، اگر آپ نبی ہیں تو یہ کر کے دکھا دو، وہ کر کے دکھا دو.
کہیں جھوٹی روایت میں بھی یہ ملا ہے کہ سلمان نے رسول سے کہا وہ معجزہ دکھائیں. کیا کہنا، کیا کہنا. اس نے خود ڈھونڈا خود پہچانا. تو جو حجت کو بشریت کے ترازو میں تولتا ہے، اپنے جیسا سمجھتا ہے، وہ دلائل کبھی ڈھونڈتا نہیں ہے. پہچان سکتا. سبحان اللہ. جو رسول کی محفل میں بیٹھے سورہ اعراف میں قرآن کی صاف آیت ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے رسول ان کی نظریں آپ کی طرف ہیں مگر یہ آپ کو دیکھ نہیں رہے. باتیں بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے. صرف رسول، ہمارے رسول تو پھر رسول ہیں، یوسف کے بھائی ہیں سبھی. فعرفہم وہم لہ منکرون. کیا یوسف ان کو پہچان رہے ہیں، وہ نہیں پہچان رہے خون ہونے کے باوجود. کیا کہنا. کیونکہ انہوں نے اپنے برابر سمجھا تھا یوسف کو، اسی لیے تو کنویں میں دھکا دیا. حیثیت کے معیار پہ دیکھتے تو یہ کیوں کرتے. سبحان اللہ. تو جس بندے نے انہیں فوق البشر، فوق الفطرت سمجھا ہے، چھوٹی سی پہلی علامت یہ ہے حجت خدا کا سایہ نہیں ہوتا ہے. جو بے سایہ نظر آئے امام ہوگا تمہارا. کیا کہنا. یہ سب سے چھوٹی بات ہے کہ جو بے سایہ ہو، جس کا سایہ نہ ہو، وہ امام ہے. وہ تمہارے لیے یہی کافی ہے. اور قبل ظہور جب ان کا ظہور نہیں ہوا ہے، وہ ایسا تو ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہم دیکھ نہیں سکتے. تو مطلب امام کی غیبت کا مقصد ہی یہی ہے. غیبت کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. یعنی میں اس وقت جسمانی طور پر پاکستان میں نہیں ہوں، یعنی وہاں سے میں غائب ہوں. امام اس طرح نہیں ہے. اب اگر آپ لوگوں نے مجھے دیکھا نہ ہوتا، صرف نام سنا ہوتا، تو میں اگر جا کے کل مجمع میں بیٹھا رہتا تو آپ کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. گویا میں آپ میں موجود ہو کے بھی آپ سے غائب تھا. کیا امام کی غیبت یہ ہے. ہم میں موجود ہے اور غائب ہے، کیونکہ پتہ نہیں لوگوں کو. عبداللہ پھر تو جب حضرت تشریف لائیں گے، ابھی جیسے ان کا ظہور جیسے نہیں ہوا ہے، جیسے کچھ مہینے ہم وہاں تھے، تو جیسے میرا نظر صرف ان کو تلاش کرتا ہے کہ وہ علامت جو آپ کے مجلس سے سنا ہے، جو حجت میں ہوتا ہے، وہ علامت زری کے پاس کم از کم وہاں دکھ جائے. جیسے ہمیشہ زری کے پاس ہے. کتنی بار آپ نے دیکھا ہوگا امام کو. وہ تو صرف یہی کیسے ان کو جب حضرت تشریف لائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہاں کہاں دیکھا. ظہور فرمائیں گے تو ہر شخص کہے گا کہ میں نے نہیں دیکھا ہوا ہے. ہر شخص کہے گا. اور میرا یہ آخری سوال ہے کہ ذہنیت کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ اب بھی یہ زمانے میں ہم کس طرح اپنے آپ کو ڈھالیں. عمل، مطلب عمل سے مراد میرا نماز روزہ نہیں ہے. کس طرح ہم واجبات تو اپنی جگہ پہ مسلم ہے نا، بے شک کیونکہ وہ فرمان الہی ہے، فرمان معصوم ہے، وہ کرنا ہے الحمدللہ. لیکن معرفت اور ان کا قرب کثرت عمل سے مشروط نہیں. اگر یہ بات ہوتی تو زہد و تقویٰ میں ابو ذر سلمان سے آگے تھے، کیا کہنا. معرفت میں پیچھے تھے. واہ 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 واہ. ابو ذر نماز روزہ زیادہ کرتے تھے سلمان کے مقابلے میں. صرف حرام ایام کو چھوڑ کر پورا سال ابو ذر روزے رکھتے تھے. سلمان ایسا نہیں کرتے تھے. لاتعداد نمازیں پڑھتے تھے. سلمان رسول کے پیچھے صرف فریضہ نماز پڑھتے تھے. کلما فرغ من الصلاۃ یترک السنۃ بلا مہلۃ وینظر الی وجہ امیر المومنین. جو ہی رسول سلام پھیرتے باقی سب سنت نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے. سلمان چھلانگ لگا کے سامنے آ جاتے اور بیٹھ کے مولا علی کا چہرہ دیکھتے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. وہی پوچھنا تھا کہ مطلب ہم کیسے کیا معرفت جو ہے ان کے ساتھ ہم ہو جائیں اور ان کے لشکر میں شامل وہ ہو جائیں. طلب اور تڑپ سے ہے. ایک شخص نے صادق محمد سے کہا کہ مولا میں ہر سال حج کے لیے آتا ہوں تو آپ کی زیارت ہوتی ہے سال میں ایک بار. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی عمل بتا دیں مجھے وظیفہ کہ میں سال میں آپ کی زیارت کر سکتا ہوں. سرکار فرماتا حکم ثانی پانی نہ پینا. گرمیوں کے دن تھے، وہاں میں نیچے میں آپ نے سویا پانی 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 پانی. تو آخر مولا نے کہا بس ہمارے لیے اتنی طرف پیدا کر رہا جتنی پانی کے لیے تھی تو روز ہماری زیارت ہوا کرے گی.
بس یہ تڑپ اب کیا ہے یہ تڑپ پولیس کا یہ تڑپ یہ سوال یہ کرو کہ یہ تڑپ کیسے پیدا ہو. وہ ہر بندے کے اپنے طلب کے مطابق پریکٹیکل جیسے ہوتا ہے جو یہ تو مطلب ہمارے وہ میں نے آپ کو بتایا نا کبھی جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو پہلے کسی کورس میں داخلہ لیتے ہو کہ میں نے جا کے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے, اسے اپنی طبیعت کیسے بتانی ہے, مرض کیسے بتانی ہے, کیا کہنا کیا بات وہاں تو جو کچھ بھائی انتر ہے وہ آپ جا کے اگل دیتے ہو. اسی طرح جا کے میرے مولا سے بولو جتنا جو ہے وہ ہاں اب جو یہ تمہارے یقین کی کیفیت ہے کہ تم انہیں سمجھ کیا رہے ہو. سواری وہ سب کر رہے تھے ہم لوگ سلسلے سے کہ تلوار بازی ہم لوگ سیکھے تھے کرتے تھے بس اسی نیت اور کسی نیت سے نہیں تھی بس. حالانکہ وہ سکھانے والے تو وہ ایک نظر اشارہ کیا حکم بس وہ کافی ہے, لیکن پھر بھی خالی اپنا ظاہر کرنے کے لیے کہ بس کر سکتے ہیں. بہت تعریف کر رہے تھے سعودیہ سے تھا فون میں جلدی نمبر کو جلدی بیٹھا کریں. ہاں تو آپ ادھر بٹھا کے آپ بیٹھنے کے بعد کئی لوگ آئے ان کو جلدی کی کیا پڑی ہوئی ہے, سعودی والوں کو کیا جلدی ہے. وہ لوگ جاب سے آئے تک ان کو معلوم رہتا ہے کہ 9 بجے تک جو ہے ایسا ہوگا نہیں ہے. ہمارا اعلان تھا ایئرپورٹ ٹائم پہ تو مسیح ہوتے ہیں جب آخری مسیح کے اوپر وہ آتے ہیں تو سیدھا جو ہے ماشاء اللہ اچھا یار جو بھی دیکھ لیں آپ جیسا اور کچھ سوال بھائی سوال تو آپ لوگ کلکتہ سے آئے تو کچھ مچھی اچھی لائے. مچھی کیا ہے ہم تو اپنا اور تو کچھ نہیں ہے نا ہو گیا نا تھوڑا سا اور دیکھ لے بس. آخری تو تھے نا جی کہہ رہے تھے کہ قبلہ کو دیکھ لے اور تھوڑی دیر دیکھنا بھی بات پہنچنے والا جی فون وہیں کر کے اس کو بٹھا دیا اور سنڈے ہے وہ ملون جو ہے وہیں بیٹھ جاؤ اور لے کے آؤ. ہم نے کیا نا فون اور اگر آپ ابھی دیکھ کے تو میں خود چلے جاتا ہوں. سارے کلکتہ کے لیے ہی ہے جو ہے بھائی مجھے ہاتھ کیوں ہونے سے خوشی نہیں ہوتی, الٹا تکلیف ہوتی ہے. لے لو مچھی ضرور لاؤں انشاءاللہ. کیا ہے آپ کو
بند